مدینہ سے پہلے کا زمانہ تھا۔ مکہ کا شہر، وہ گھر جہاں سے نور نکلتا تھا، گھر محمد اور بی بی خدیجہ کا۔ صبح کا وقت تھا، ہواؤں میں ایک عجیب سکون تھا، لہجہ کعبہ کے اندر سجدہ ہو رہا تھا، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا وہاں فرشتے سجدے میں گرتے تھے۔ اسی نورانی ماحول میں ایک عظیم دن آیا، وہ دن جو فاطمہ الزہرا کا پیدائش کا وقت قریب تھا۔ بی بی خدیجہ ایک عظیم عورت تھیں جو اپنی ایمانداری، اپنی وفاداری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے لیے مشہور تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر سکون، ہر راحت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں قربان کر دیا تھا۔ جب ان کے لیے یہ خبر ملی کہ ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہونے والی ہے تو ان کا دل اللہ کے شکر سے بھر گیا۔ لیکن اس وقت قریش کی عورتیں انہیں اکیلا چھوڑ گئیں، کیونکہ وہ سب اسلام سے نفرت کرتی تھیں۔ کسی نے بھی ان کے پاس آ کر مدد نہ کی، نہ کوئی عورت ان کے پاس رہی جو ان کا ساتھ دے سکتی۔ لیکن بی بی خدیجہ کا دل مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا، اگر سب مجھے چھوڑ گئے تو میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس وقت ایک عظیم معجزہ ہوا۔ آسمان سے 4 روشن عورتیں زمین پر نازل ہوئیں۔ ان کے چہروں سے نور نکل رہا تھا، ان کے لباس ستاروں جیسے چمک رہے تھے۔ وہ بی بی خدیجہ کا پاس آئی اور کہا، اے خدیجہ، ہم تجھے اللہ کی طرف سے مبارکباد دینے آئے ہیں۔ بی بی خدیجہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں حوا ہوں، یہ آسیہ جو فرعون کے گھر میں ایمان والی تھی، یہ مریم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور یہ کلثوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی۔ ہم تجھے مدد دینے آئے ہیں کیونکہ تو دنیا کی وہ خاتون ہے جس کے قدم سے ایک نور پیدا ہونے والا ہے۔ اس وقت پورا گھر نور سے بھر گیا، ایک ایسا نور کہ جس میں کعبہ تک روشن ہو گیا۔ جب پیدائش کا وقت آیا، ایک روشن بچی پیدا ہوئی جس کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن اس کے ہونٹ ہلے، اور اس نے پہلے لفظ میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ فرشتے نے کہا، اے خدیجہ، یہ ہے فاطمہ زہرا جسے اللہ نے پاک اور برکت والا بنایا ہے۔ اور جیسے ہی وہ پیدا ہوئی، ایک روشنی نکلی جو پورے مکہ میں پھیل گئی۔ ہر جگہ لوگ حیران رہ گئے، یہ کیسا نور ہے جو ہر کونے میں چمک رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے۔ انہوں نے دیکھا گھر روشن ہے، ہوا میں اتنا سکون ہے کہ جیسے جنت کا سکون ہو۔ انہوں نے بی بی خدیجہ سے پوچھا، اے خدیجہ، یہ کس نور سے گھر روشن ہے؟ بی بی خدیجہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، اے خدیجہ، تو پر اللہ کا کرم ہو، یہ بیٹی میری فاطمہ ہے، میری جنت کا ٹکڑا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ کو اپنے ہاتھ میں لیا، ان کے چہرے پر نور دیکھا اور رو دیے۔ بی بی خدیجہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ رو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ میری اس بیٹی کو دنیا میں بہت دکھ ملیں گے، لوگ اسے ستائیں گے، رلائیں گے، لیکن یہ صبر کرے گی اور یہ میری امت کی عورتوں کے لیے رحمت بنے گی۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے نزول ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سے اور اس کے چاہنے والوں کو جہنم سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اور جبریل نے ایک جنتی جوڑا لا کر دیا جو فاطمہ کے لیے تھا، نور سے بنا ہوا، خوشبو سے مہکا ہوا۔ جب فاطمہ کچھ بڑی ہوئی تو ان کا نور سب پہ چھا گیا۔ جب وہ چلتی تھیں تو گھر روشن ہو جاتا تھا، اور جب ہنستی تھیں تو نبی اپنے خزینے بیچ کے
गले लगा कर फरमाते, वो मेरी जन्नत की खुशबू है। वो अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करती थीं कि जब नबी सफ़र पे जाते तो फ़ातिमा रदी अल्लाह घर के दरवाजे तक आती थीं और रो रो कर दुआ करती थीं, या अल्लाह मेरे बाबा को अमन में रख। और जब नबी वापस आते तो फ़ातिमा सबसे पहले उनका चेहरा देखती थीं और उनके पैरों को चूमती थीं। अगर आज हम फ़ातिमा की ज़िंदगी को समझें तो हमें ये पैगाम मिलता है कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है, हया और सब्र औरत का गहना है, और बेटी होना अल्लाह की रहमत है, शर्म का नहीं फ़ख्र का सबब है। फ़ातिमा ने दुनिया को दिखाया कि अगर औरत चाहे तो वो अपने सब्र और इबादत से जन्नत तक का रास्ता रोशन कर सकती है। उनका नाम उनके अमल से जुड़ा हुआ है, उनके अमल से ही दुनिया रोशन है और उनके ज़िक्र से दिलों में नूर भर जाता है। बीबी फ़ातिमा एक ऐसी बेटी, एक ऐसी माँ, एक ऐसी पाक रूह जिनकी मिसाल ना पहले थी ना बाद में होगी। उनका आना रहमत था, उनका जीना बरकत था और उनका सब्र एक मिसाल था। जो उनसे मोहब्बत करता है वो असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और जो उनके रास्ते पर चलता है वो दुनिया में इज़्ज़त और आखिरत में जन्नत पाता है। और यही सबसे बड़ी शान थी फ़ातिमा की कि उनके ज़रिए से अहले बैत का नूर दुनिया में फैला। उनके बच्चों हसन और हुसैन के ज़रिए इस्लाम ज़िंदा रहा। बीबी फ़ातिमा की पैदाइश एक रहमत थी, एक निशानी थी कि अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी बेटी देने वाला है जो सबसे पाक, सबसे नूरानी और सबसे करीब होगी। बीबी फ़ातिमा की पैदाइश एक रहमत थी, एक निशानी थी कि अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी बेटी देने वाला है जो सबसे पाक, सबसे नूरानी और सबसे करीब होगी। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो दिल रोशन हो जाता है, क्योंकि फ़ातिमा सिर्फ एक बेटी नहीं थीं, वो एक मिसाल थीं, एक दुआ थीं और एक पैगाम थी कि औरत का असल हुस्न उसकी ईमान, हया और सब्र में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि आप हमारी हर नए वीडियो का पहला हिस्सा बने। हम आपके लिए रोज़ाना दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव इस्लामिक वीडियोस लेकर आते हैं और आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। तो बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं।